بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام معبد کا واقعہ ہمیں تاریخ میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4220/6، صحیح واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے ام معبد۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور راستے میں جا رہے ہیں کہ آدھے راستے میں ان کے کھانے کا سامان ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا دیکھتے ہیں آس پاس، ہو سکتا ہے کوئی گھر مل جائے اور وہاں جا کر ہم ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید لیتے ہیں۔ تلاش کرنے لگے کہ کہیں کوئی گھر مل جائے، کوئی انسان مل جائے، کوئی چرواہا مل جائے، دودھ ہی خرید لیں اس سے۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دور ایک مقام پر ایک کوٹھری نظر آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہاں پر کوئی ہے، چلو وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کوٹھری کے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ام معبد ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں، اماں، گھر میں کوئی چیز اگر کھانے یا پینے کی ہے تو ہمارے حوالے کر دو، ہم آپ کو رقم دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ام معبد دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیتے ہیں، بیٹا، آج میرا گھر ایسا ہے کہ میرے گھر میں آج کوئی چیز کھانے اور پینے کی نہیں ہے، اور اس وجہ سے میرا شوہر آج ہی شکار پہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، جیسے ہی شام ہو جائے گی میرا شوہر آئے گا، کچھ لے کر آئے گا، میں تمہیں کچھ عطا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں سفر جاری رکھنا ہے۔ دیکھا کہ اس گھر کے باہر ایک دبلی پتلی بکری کو باندھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام معبد، اگر تیری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ام معبد نے کہا کہ وہ چہرہ اتنا حسین تھا کہ مجھ سے منع نہیں کیا گیا، لیکن میں نے کہا، بیٹا، اس بکری نے برسوں پہلے دودھ دینا بند کر دیا ہے، لیکن تم پوچھتے ہو تو میں اجازت دیتی ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس بکری نے تو برسوں سے دودھ نہیں دیا ہے، اس کا دودھ دینا بند ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، نیچے بیٹھ گئے، بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے معلوم ہوا کہ بکری برسوں سے اسی مسافر کے انتظار میں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا، معجزہ ہے، ولیوں کے، پیروں کے معجزوں کی عادت لگ گئی ہے، اس میں بہکے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم کس کے معجزے سنا رہے ہیں؟ ہم کائنات کے سب سے بڑے پیر کے معجزے سنا رہے ہیں۔ ان کو سننے کے بعد نبیوں ولیوں کے کراماتوں میں مزہ نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے معجزے سنیے، صحیح احادیث سے معجزے جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، گھر میں ہر جو بھی برتن تھا سب میں دودھ بھر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، ام معبد نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا۔ اتنی سی بکری ہے، دودھ ابھی بھی نکلا جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیراب ہو گئے تو ام معبد نے کہا، اماں، اب اجازت دو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے کہا، بیٹا، بہت دنوں بعد مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میرا شوہر جیسے ہی شام ہو جائے گی آ جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر تمہیں کھلانا چاہتی ہوں۔ ابو بکر نے کہا، ام معبد، آج نہیں، آج ہمیں سفر جاری رکھنا ہے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں مدینہ، آج ہمیں سفر جاری رکھنا ہے، پھر کبھی ملاقات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ شام ہوئی، ابو معبد گھر آئے، گھر میں دیکھا کہ ہر طرف روشنی ہو گئی ہے، برتنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ کہا، سمجھ گئے کہ کوئی آیا تھا، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ ابو معبد نے کہا، ام معبد، کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں، واللہ مر بنا رجل مبارک، آج جو آیا تھا ایسا لگتا تھا کہ برکتوں کا بادشاہ ہے، آج بڑا مبارک انسان ہمارے گھر آیا تھا،
ابو معبد نے جیسے سنا تو کہا صفیہ لی یا ام معبد، اے ام معبد مجھے اس کا چہرہ بتاؤ دکھتا کیسا ہے، تاکہ پھر کبھی اس سے ملاقات ہو تو پہچان جاؤں کہ دکھتا کیسا ہے۔ ام معبد سے کہا صفیہ لی، اس کی صفتیں بیان کرو، اس کا چہرہ بیان کرو۔ اب جو ام معبد بیان کرتی ہیں یہ الفاظ یاد ہو جانے چاہیے، یہ الفاظ ذہن میں بیٹھ جانے چاہیے۔ ام معبد نے جو جملے ادا کیے، ہائے ہائے بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوجہ وضاء ابلج الوجہ حسن الخلق وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وصف وفی صوتہ سہل۔ اتنے الفاظ ہیں کہ میں آپ کو وہ حدیث مکمل بیان بھی نہیں کر سکتا آج، بڑی طویل حدیث۔ ام معبد کہتی ہیں بڑے دلکش چہرے والا، حسین ساخت والا، نہایت ہی خوبصورت، لمبے بالوں والا، گھنی داڑھی والا، دور سے دیکھو تو خوبصورت، قریب سے دیکھو تو خوبصورت، نرم لہجے والا، اب ایسی پلکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آبرو ملے ہوئے ہیں، اور جب بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ موتیوں میں پرویا ہوا لہجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل، ہم بس ایک سوال کرتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے بڑا سوال ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک ملاقات میں اتنا جاذب، اتنا دلکش کیسے لگ سکتا ہے؟ اس کی ایک ایک صفت نظروں میں جم جائے، نظروں میں بیٹھ جائے، اور جب بیان کرنے کی باری آئے ایک عورت لمبی تقریر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، شاعر نے کہا تھا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، ابرو ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، ابرو ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز ہے شبرم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے الفاظ میں نبی کی تعریف ہوتی تھی، ایک ملاقات میں چہرہ حفظ ہو جاتا تھا، ایک ملاقات میں چہرہ نظروں میں جم جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد نے خیر حسن کی داستان سنائی، حسن کا قصہ سنایا تو ابو معبد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ ابو معبد نے کہا ہذا واللہ صاحب قریش الذی ذکر لنا من امرہ ما ذکر، اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی وہ قریش والا بندہ ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور پھر آگے جو جملہ ادا کیا ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ابو معبد نے رسول اللہ کو ابھی دیکھا نہیں ہے، بس ان کے چہرے کے بارے میں سنا ہے۔ ابو معبد نے کہا لقد حممت ان اصحبہ ولافعلن ان وجدت الى ذلك السبیلا، کہا آج سے میرا ایک مقصد ہے کہ محمد کہاں رہتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے، اور ساری زندگی محمد کے ساتھ گزارنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔